اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا۔ انسان جتنی کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ موضوع کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اپنا بوجھ ہلکا کریں تاکہ آپ اڑ سکیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیے، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرنا۔ ہم وقت اور حالات سے لڑ لڑ کر بچ تو جاتے ہیں، مگر اس دوران ہمارے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ سکون کے ڈھیر و دعائیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی بھی وجہ سے بے چین ہے۔ رب کریم ہر پڑھنے والے شخص کو سکون قلب عطا فرما، آمین یا الہی۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کم ہوتے دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جن رشتوں سے آپ ٹوٹ رہے ہوں ان رشتوں کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ حالات، وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تربیت کے حساب سے بولا کیجئے، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اوقات کو اپنا گھر سمجھیں اور اسی میں رہیں۔ شکریہ۔ اور اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ عاجزی اوڑھ کر جو خود کو جھکایا میں نے، لوگ کم ظرف تھے اتنے کہ خدا ہونے لگے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ بے بس اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ مسکراہٹ ایک ایسا پردہ ہے جو دل کے زخموں کو ڈھانپنے میں مدد دیتا ہے۔ کہاں کہاں سے وضاحت کروں گا غم کی، بس اتنا جان کے دیمک لگی ہوئی ہے مجھے۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوشش کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ دے جو آپ دے سکتے ہیں، اور وہ ہے راستہ۔ اپنے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں، لیکن اپنی آسانیوں کے لیے دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، جو پریشانی میں عقل کی بات کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے آ کر ملتے ہیں۔
गलत फहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत और गुफ्तगू है और हम गलत फहमी के बाद सबसे पहले यही दरवाज़ा बंद करते हैं। हम ज़ाती तौर पर अकेले और मसरूफ़ हो सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमेशा इन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं। तवज्जो की कमी से मर भी सकते हैं, ये फूल, पौधे, इंसान वगैरह। मैंने इखलास के प्याले में लहू पेश किया, फिर भी जो लोग कमज़र्फ़ थे कमज़र्फ़ रहे। झगड़े इसलिए भी ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हसास इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर कमज़र्फ़ लोग उठाते हैं। अल्फाज से सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। ना समझ ही रहे तो अच्छा था, उलझने बढ़ गई जब से समझदार हुए। नेमतें आजमाइश भी होती हैं, ना इनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना इनका छिन जाना आपके गुनाहगार होने जाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान है। मुफाद का कैदी ताल्लुक की खुशियों से महरूम रहता है। उदासी बहुत भूखी होती है, इंसान की मुस्कुराहट को भी खा जाती है। वो गुफ्तगू हमारी रूहों के अंदर बगैर किसी जवाब के हो रही होती है, थका देती है। Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.